ہمیں آپ پلاٹس دے دیں، نہیں دے سکتے تو مارکیٹ ریٹ پر ہمیں وہ اس کی کمپنسیشن دے دیں، نہیں ہے پھر انشاءاللہ ہم وہ اپنے آپ لوگ ہے نا اگلا دائرہ عمل ہم اناؤنس کریں گے۔ جی سید الحق صاحب ہے جو کہنا چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام ساتھی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام متاثرین کا جو دور دور علاقوں سے آئے ہیں اور ادھر ہمارے ساتھ اس احتجاج میں شریک ہوئے ہیں۔ میرا نام سید الحق یوسفزئی، سابقہ صدر پشاور پراپرٹی ایسوسی ایشن، ممبر ایگزیکٹو کمیٹی متاثرین 125۔ پروفیسر صاحب نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں اور اس میں 2 سال ہم نے جتنے بھی میٹنگ کی ہے وہ کمشنر صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں، وہ ڈی جی پی ڈی اے کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا مکمل ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ پی ڈی اے کے پاس نہ کوئی معاہدہ تھا نہ کوئی بات تھی، وہ زبانی جمع خرچ پہ لوگوں کو تاریخیں دیتے۔ جو کمیٹی ڈی جی پی ڈی اے نے 4 رکنی بنائی، اس کے بدولت ہمیں 1996 کا ایگریمنٹ ملا اور اس ایگریمنٹ میں واضح بات تھی، اور اس واضح بات میں یہ تھی کہ ملک عطا اللہ خان کو 1300 کی خیل سپیلگی سفید ریشز کو کہتے ہیں، ورسک ڈیم کے ریسٹ ہاؤس میں اپنا ملک اپنا نمائندہ بنا۔ وہ آیا اور اس نے اس وقت جو ڈائریکٹر جنرل صاحب تھے جاوید عالم خاندار صاحب مرحوم ہے، اللہ ان کو بخش دے، اس کے ساتھ باقاعدہ میٹنگ کی اور ایک ایگریمنٹ ہوا۔ ایگریمنٹ کیا ہوا کہ جس کے پاس قبضہ ہو وہ 30% رہے گا، جس کے پاس کاغذ ہو وہ 70% رہے گا، جس کے پاس کاغذ اور قبضہ دونوں ہو وہ 100% رہے گا۔ تو اس کی جو انتقالات اور جو سب کچھ تھی وہ اس وقت انہوں نے لے لی۔ ابھی پی ڈی اے نے پلاٹ الاٹ کیے 1991 میں 92 میں، لوگوں کو جو کاغذ دیا وہ اس کہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہوا۔ اس نے ہمیں کہا کہ انشاءاللہ 1 ہفتے مہینے میں مہدی گرپ لائن کی بات چلی، وہ آئے خود سائڈ پہ ہوئے، وہ گئے تو وہ معاملہ پھر غائب ہو گیا۔ گورنر صاحب آئے، غلام علی صاحب سے ملے، نگران وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت تھے، کیونکہ وہ بیمار تھے، پھر وہ وفات پا گئے، پھر دوسرے نگران وزیر اعلیٰ صاحب آئے۔ بات کرنے کی عرض یہ ہے کہ 10 سال تو پی ٹی آئی حکومت نے گزارے ہیں، 17,000 متاثرین ہیں، یہ 17,000 خاندانوں کا مسئلہ ہے، یہ 17,000 افراد کا نہیں، 17,000 خاندانوں کا مسئلہ ہے۔ اور اصل میں تو آئی جی پی کو حیران ہوں کہ جو شہداء اس دنیا سے چلے گئے انہوں نے اپنی زندگی کی بازی ملک کے خاطر قربان کر دی، لیکن اس کے بچوں کو زون 5 میں پلاٹ دیا تو زون 5 میں تو نہ جا سکتے ہیں، وہاں افریدیوں نے آبادی کی ہے۔ تو میں اس آئی جی پی کو حیران ہوں، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ لعنت اس لیے بھیجتا ہوں کہ یہ 3را دفعہ ہے کہ انہوں نے ان شہداء کو پلاٹ دیے ہیں، وہاں موقع پہ پلاٹ نہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے یا اس کے لیے کچھ دینے یا اس کے گھر بنانے، وہ مسئلہ ہی حل نہ ہو، اس طرح بھی وہ نہیں سوچتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب آئے، سب کچھ اس کے سامنے رکھا گیا، یہ مطمئن تھا، ڈی جی نے بریفنگ دی، سب کچھ کیا۔ اس دن اس نے کہا کہ اس کو پینڈنگ رکھیں گے۔ آخر یہ کب تک پینڈنگ رکھیں گے؟ کیا یہ انسان نہیں؟ یہ تو کسی کی سیاست نہیں، لیکن پختونخوا میں عوام نے آپ کو 3 بار اندھا اعتماد کر کے آپ کو 3 بار اور پارٹیوں کو مسترد کیا اور آپ کو حکومت دی، تو آخر ان 17,000 افراد کو انصاف کون ادا کرے گا؟ اس کو انصاف کون دے گا؟ ان کی یہ جو آپ کے سامنے سارے بیٹھے ہیں، یہ سفید روش، یہ ریٹائرڈ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب اسلامیہ کالج سے ڈین سے ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر اقبال صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈین ہیں، سارے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اس میں سیکرٹریٹ کے لوگ بھی ہیں، یہ ریٹائرڈ ہو گئے۔ بچے ان سے پوچھتے کہ ہم گھر کہاں بنائیں؟ جو لوگ یہاں سے چلے گئے ان کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کے لیے ریتی مال ٹاؤن میں گھر بناؤں گا، وہ اس دنیا سے چلے گئے، انہوں کے بچے
وہ پلاٹ پہ روک کر کے اپنے لیے 2-3 مرلے اور 4 مرلے گھر خرید رہا ہے. یہ ظلم نہیں؟ انصاف کی توقع کس سے کریں؟ عمران خان سے بار بار مطالبہ کیا, پیچھے دبایا تھا, وعدہ ہے, ملنے نہیں دیا, ان کو ملنے نہیں دیا. انصاف کس سے مانگے؟ علی امین گنڈاپور صاحب, یہ جو مسئلہ ہے اس پہ تمام کارروائی ہوئی ہے, پی ڈی اے نے سب کچھ تیار کیا ہے, تو آپ نے اس کو کیوں اس ایجنڈے سے نکالا کہ اس کو پینڈنگ رکھے؟ ذرا صبر کریں. آخر کب تک؟ یہ میرے پروفیسر صاحب نے کہا ہمارا دوسرا دھرنا صوبائی اسمبلی کے سامنے ہوگا, چاہے وہ مہینہ ہو, چاہے وہ 40 دن ہو, چاہے وہ 2 مہینہ ہو. یہ لوگ